الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں کا سردار قرار دیا. ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے. جتنی بھی اشیاء اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں تمام چیزوں میں اللہ رب العزت نے کسی ایک خاص چیز کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جو دوسری چیزوں کو عطا نہیں فرمایا گیا. کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ہر ایک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے. چنانچہ ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت نے انسان کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ کسی اور چیز کو عطا نہیں فرمایا گیا. انسانوں میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو جو مقام و مرتبہ عنایت فرمایا وہ دیگر انسانوں کو عطا نہیں کیا گیا. پھر انبیاء علیہم السلام میں بھی اللہ رب العزت نے 4 نبیوں کو خصوصی طور پر منتخب فرمایا اور اللہ رب العزت نے ان 4 نبیوں کو تمام انبیاء سے اوپر مقام و مرتبہ عنایت فرمایا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 نبی ایسے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے خصوصی مقام تو عنایت فرمایا، لیکن پھر ان تمام انبیاء میں جو خصوصی مقام عطا کیا گیا وہ 4 انبیاء کو عطا فرمایا گیا. پھر 4 نبیوں میں بھی ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ عنایت فرمایا وہ کسی اور نبی کو عنایت نہیں کیا گیا. خلاصہ کائنات آقا علیہ السلام کو قرار دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے بنانے کی وجہ، تمام کائنات کے وجود میں لانے کا سبب قرار دیا گیا. ایسے ہی آپ فرشتوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا فرمائے ہیں، لیکن خاص فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مقام و مرتبہ عنایت فرمایا اور اس مقام پر فائز فرمایا جو دوسرے فرشتوں کو وہ مقام عطا نہیں کیا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام. اور پھر ان 4 میں بھی ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ ان تینوں کو عطا نہیں فرمایا گیا. ایسے ہی آپ دنوں میں دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے 7 دن پیدا فرمائے، لیکن ان تمام میں اللہ رب العزت نے جو جمعے کو مقام اور مرتبہ عنایت فرمایا وہ کسی اور دن کو عنایت نہیں فرمایا گیا. اللہ رب العزت نے بے شمار راتیں پیدا فرمائی ہیں، لیکن ہفتے کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ جمعے کی رات کو اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ عنایت فرمایا کسی اور رات کو نہیں دیا گیا. سال کے اعتبار سے اگر ہم راتوں کو دیکھیں تو شب قدر کو اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ عنایت فرمایا وہ دیگر راتوں کو عطا نہیں کیا گیا. ایسے ہی اللہ نے یہ جو مہینے بنائے ہیں 12 مہینے اللہ رب العزت نے فرمائے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ نے سب سے زیادہ خصوصی مقام اور مقام و مرتبے کے اعلیٰ درجے پر جو فائز فرمایا وہ رمضان المبارک کو فائز فرمایا. اللہ کی خصوصی رحمت ہے، اللہ کی خصوصی مغفرت، اللہ کی خصوصی توجہ اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو آپ یہ سمجھ لیں کہ نیکیوں کا ایک موسم قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے نیکیوں کا ایک خاص موسم بنایا ہے رمضان المبارک، اور بڑا ہی لا
تقی ہے وہ بندہ، بڑا ہی منحوس آپ کہہ سکتے ہیں اور بڑا ہی بے غیرت اس کو کہہ سکتے ہیں جو اس مہینے کے اندر بھی اللہ رب العزت کی عبادت نہ کر سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک قریب آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کے درمیان تقریر فرمائی، ایک خطبہ دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر رمضان المبارک کے فضائل کو بیان فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تمہارے سامنے ابھی چند دنوں کے بعد ایک مہینہ آنے والا ہے، اور اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں جو بندہ نوافل ادا کرتا ہے اللہ فرض کا ثواب اس کو عنایت فرماتا ہے، اور کوئی ایک فرض ادا فرماتا ہے اللہ رب العزت 70 فرضوں کا ثواب اس مہینے میں عنایت فرماتا ہے۔ ہم جانتے ہیں، بار بار احادیث ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 حصے رمضان المبارک میں رکھے، رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے خلاصی کا۔ یہ 3 کیوں عطا فرمائے گئے؟ رمضان تو پورا کا پورا رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن یہ 3 درجے اللہ نے کیوں بنائے؟ یہ ہماری کیفیت کے اعتبار سے بنائے۔ اللہ رب العزت نے 3 طرح کی مخلوق دنیا میں پیدا فرمائی۔ کائنات میں 3 طرح کی مخلوق ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے جس مخلوق کے دلوں میں کبھی کسی گندگی کا، کسی گناہ کا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی وہ مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ اللہ نے جب سے پیدا فرمایا اور قیامت کے آنے تک اللہ رب العزت کو جب تک ان کی زندگی مقصود ہے اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حیات عطا فرمائی ہے، وہ چاہ کر بھی، جان کر یا بھولے سے کسی بھی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے وہ مادہ نکال دیا، وہ مادہ سلب کر لیا ان سے۔ حیوانی جو طاقتیں ہوتی ہیں، حیوانی جو قوتیں ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام سلب کر لی گئی، اور اللہ رب العزت نے محض اپنی اطاعت پر لگا دیا۔ روایات میں ہم سنتے رہتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے جس فرشتے کو جس کام پر لگا دیا اسی کام پر لگا ہوا ہے۔ کسی کو اللہ نے روح کے قبض کرنے پر متعین فرما دیا، قیامت تک اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی دن وہ تھک کر کے بیٹھ جائے کہ لائیے آج مجھے 1000 لوگوں کی روح قبض کرنی تھی، تھک گیا ہوں، 5 منٹ دیر سے میں روح قبض کر لیتا ہوں۔ کبھی ہوا ایسا؟ نہیں ہوا، اور قیامت تک کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جس فرشتے کو سجدے پر متعین فرما دیا، قیامت آ جائے گی لیکن سجدے سے نہیں اٹھ سکتا۔ اللہ نے جس کو رکوع میں لگا دیا، رکوع میں لگا ہوا ہے۔ جس کو جہاں پر کھڑا کر دیا گیا، جس کو جہاں پر بٹھا دیا گیا، جس کو جو ڈیوٹی اور جو بھی ذمہ داری دے دی گئی، قیامت کی صبح تک وہ فرشتہ اس ذمہ داری سے ایک ناخن کے برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے وہ مادہ ہی نہیں رکھا، اللہ نے وہ کیفیت ہی ان کے اندر نہیں رکھی، ان کی سوچ ہی نہیں جاتی کہ اللہ رب العزت کی کسی بھی طرح سے نافرمانی کر سکے۔ ایک مخلوق اللہ نے وہ بنائی جس میں اللہ کی اطاعت، تابعداری کیا چیز ہوتی ہے ان کو شعور ہی نہیں۔ حیوانات، جانور اللہ نے بنائے۔ ہم دیکھیں جتنے دنیا میں جانور ہیں، انسان کے علاوہ جتنے حیوان دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، جتنی مخلوقات میں زندگی کا وجود ہے، ان کی زندگی کا مقصود صرف 2 چیزیں ہیں، اپنی شہوتوں کو پورا کرنا اور پیٹ بھرنا۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصود کسی بھی جانور کا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بس 2 ہی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، انہیں رزق کی تلاش ہوتی ہے، مجھے اپنا پیٹ کیسے بھرنا ہے۔ جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ اللہ نے ان کے لیے نہیں رکھا، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ کسی کے کھیت میں گھسنا ہے، کس کے کھیت میں نہیں گھسنا، کسان کا نقصان ہوگا یا نفع ہوگا، کسی جانور کو کوئی مطلب ہوتا ہے اس چیز سے؟ آپ نے
کائنات میں کبھی کوئی ایسا سمجھدار جانور دیکھا ہے جو یہ پہچانتا ہو کہ اس کھیت میں یہ خضرو گھاس ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اگائی ہوئی ہے، کسی کسان کی لگائی نہیں، لہذا اس میں مجھے چرنا ہے، اور اس کھیت میں کسان کا لگایا ہوا پودا ہے، اس میں مجھے نہیں چرنا؟ کبھی دیکھا کسی جانور کو تمیز کرتے ہوئے؟ آپ بڑے سے بڑا سدھایا ہوا جانور، بڑے سے بڑا سمجھدار، پوری زندگی آپ اس کو سمجھائیں اور کسی بھی کھیت میں لا کر کے چھوڑ دیں، وہ پہچان نہیں کرے گا، وہ امتیاز نہیں کرتا کس کھیت کو مجھے چرنا ہے، کس کھیت کو نہیں چرنا، اس لیے کہ اللہ نے وہ تمیز ہی اس کے اندر نہیں رکھی۔ جب اللہ نے عقل کا وہ مادہ اس کو عنایت نہیں فرمایا تو وہ کام میں کیسے لائی؟ اس لیے اللہ نے یہ مخلوق ایسی بنائی جس کو حلال و حرام سے، جائز ناجائز سے، اللہ کی اطاعت اور نافرمانی سے کوئی غرض نہیں، کوئی مقصود نہیں۔ دنیا کی صرف دو مقصود ان کے ہیں، پہلا پیٹ بھرنا، جب پیٹ بھر جائے تو اپنی شہوت کو پورا کرنا، حرام کاری کرنا۔ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے آپ کسی جانور کو وہ یہ امتیاز کرتا ہو کہ جس سے میں اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہوں، یہ میری محرم ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے، میری کیا لگتی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا جانوروں میں امتیاز کرتے ہو؟ نہیں، ان کا مقصود ہے اپنی شہوت کو پورا کرنا، سامنے ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، کوئی غرض کسی جانور کو نہیں ہوتی ہے۔ صرف ایک اونٹ کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ اتنی پہچان اللہ نے اس کو دی ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ کبھی جفتی نہیں کرتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ وہ شہوت پوری نہیں کرتا ہے، بس باقی اس کے علاوہ کوئی امتیاز کسی میں نہیں۔ تو اللہ نے یہ مخلوق ایسی بنائی کہ اس کو اللہ کی فرما برداری نافرمانی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک مخلوق اللہ نے ایسی بنائی جو دونوں کے درمیان کی، وہ ہے انسان۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دونوں مادے عنایت فرمائے، فرما برداری والا مادہ بھی رکھا اور نافرمانی والا مادہ بھی رکھا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد دونوں راستے اس کو دکھلا دیے، فرما برداری کا راستہ بھی، نافرمانی کا راستہ بھی۔ روک ٹوک ہماری طرف سے اگرچہ انبیاء کے ذریعے، ہدایات کے ذریعے ضرور ہوئی ہے، قرآن و احادیث کے ذریعے انسان کو سمجھایا ضرور گیا، لیکن انسان کو پکڑ کر کسی راستے پر لگایا نہیں گیا۔ اللہ نے کسی راستے پر انسان کو مجبور نہیں کیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، راستہ ہم نے دکھلا دیا۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان اطاعت اور فرما برداری والے راستے پر چلتا ہے یا نافرمانی والے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک چیز اور رکھی، جب یہ انسان اللہ کے فرما برداری کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کی اطاعت گزاری کرتا ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کا اعلان اس بندے کے لیے یہ ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ کائنات میں اس انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی مخلوق نہیں۔ اور جب اللہ کی نافرمانی پر اترتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف اس کا عمل ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ثم رددناه اسفل سافلین، کہ کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، اسی انسان کو جہنم کے اس طبقے میں ڈالا جائے گا کہ جس طبقے میں کوئی مخلوق نہیں جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دونوں صفات سے نوازا۔ اگر یہ چاہے تو اپنے اندر اطاعت اور فرما برداری والا مادہ پیدا کر کے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار کے فرشتوں سے زیادہ اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ کی اطاعت نہ ہوئی، قرآن و حدیث کی مخالفت ہوئی، پھر جانوروں میں بھی اس سے بدتر کوئی مخلوق نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان میں دونوں مادے عنایت فرمائے۔ اب ضرورت یہ تھی، ظاہر ہے انسان ہے، دونوں طرف دل انسان کا لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوات بھی انسان کے ساتھ رکھی،
پیٹ کا مسئلہ بھی انسان کے ساتھ رکھا، اور جب پیٹ بھرتا ہے شہوتیں ابھر کر کے آتی ہیں، جب پیٹ بھرتا ہے حرام کاری پر انسان اترتا ہے، جب پیٹ بھرتا ہے پھر ظلم و زیادتی انسان کی جانب سے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے خصوصی رحمت کے طور پر ہمیں ایک مہینہ یہ عنایت فرمایا تاکہ اس بندے کی بھوک میں یہ شہوات کنٹرول میں آ جائے۔ یہ جو شہوات کا غلبہ ہے، ظلم و زیادتی کا غلبہ ہے، اللہ کی نافرمانی کا جو مادہ ہے، جب بھوکا پیٹ رہے گا یہ نافرمانی کا مادہ کم ہوگا۔ تو اصل جو مقصود ہے رمضان المبارک کا وہ یہ ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا صبح سے اور شام تک جب رہتا ہے، اس کی شہوتیں ٹوٹتی ہیں، ظلم و زیادتی کا مادہ کم ہوتا ہے، دوسروں سے نفرت کا مادہ کم ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف ذہن کم جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ آپ نے یہ چیز محسوس کی ہوگی، پورے سال آپ اپنی زندگی کا موازنہ کریں اور رمضان المبارک جب آتا ہے آپ دیکھیں اللہ رب العزت کی جانب دماغ دل خود بخود کھنچتا ہے۔ ہم یہ تمنا کرتے ہیں، اگرچہ کر نہیں پاتے، یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم کر نہیں پاتے، لیکن ذہن ہمارا قبول کرتا ہے، طبیعت ہماری چاہتی ہے اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرمانبرداری کریں، اللہ کی عبادت میں ہمارے رات اور دن گزرے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا جسم انکار کر دیتا ہے، اس لیے کہ پورے سال جس ڈگر پر ہم نے اپنے جسم کو چلایا ہے، اپنے ذہن و دماغ کو جس ڈگر پر ہم نے چلایا، ایک دم سے ہم ظاہر ہے آپ گاڑی سیدھے کسی راستے پر چلا رہے ہوں، ایک دم سے آپ گاڑی کو موڑنا چاہیں تو دقت ہوتی ہے۔ یہی دقتیں ہمیں رمضان المبارک میں آتی ہے۔ ہم نے زندگی کی گاڑی کو جو نافرمانی پر چلا رکھا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف، رسول اللہ کی نافرمانی کی طرف جو ہماری زندگی کی گاڑی چلتی ہے، رمضان المبارک جب آتا ہے ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی گاڑی کو اب اللہ کی اطاعت کی طرف موڑ لیں، اللہ کے فرمانبرداری کے راستے پر ہم چلیں، لیکن ہمارے لیے آسان کیوں نہیں ہوتا؟ چونکہ پورے سال ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی۔ ابھی رمضان المبارک شروع نہیں ہوا، کچھ ایام باقی ہیں، اس لیے میرے بھائیوں ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ابھی سے رمضان المبارک کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت نے 3 جو حصے رمضان المبارک کے رکھے ہیں وہ ہماری کیفیت کے اعتبار سے ہیں۔ ہم اگر چاہیں تو تینوں حصوں کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلا حصہ رمضان کا ہم جانتے ہیں رحمت ہے، رحمت سے فائدہ کب اٹھائیں گے؟ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جب ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لیں، جب ہماری زندگی گناہوں سے صاف ہو، جب ہمارے دلوں سے گناہوں کا داعیہ ختم ہو جائے، جب ہمارے دلوں سے گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، جب اطاعت کا شوق اور فرمانبرداری کا شوق ہماری زندگی میں آئے گا، تب میرے بھائیوں رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے اور جو پہلا حصہ ہے اللہ کی رحمت کا، اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وقت ہو چکا ہے، آپ یہ عہد کر لیں کہ آج سے انشاءاللہ وہ اعمال جو ہمیں رمضان المبارک میں ادا کرنے ہیں، آج سے کوشش کریں۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، آج سے ہی ہم اپنے اعمال کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور لائیں، اور اگر آج سے آپ تبدیلی لے کر کے نہیں آتے، آپ یہ سمجھتے ہیں چلیے رمضان آئے گا تلاوت شروع ہو جائے گی، رمضان آئے گا نوافل شروع ہو جائیں گے، رمضان آئے گا جھوٹ سے بچنا شروع کر دیں گے، رمضان آئے گا غیبتیں بند کر دیں گے، رمضان آئے گا لڑائی جھگڑا بند کر دیں گے، رمضان آئے گا گھروں میں غصہ کرنا بند کر دیں گے۔ آپ لکھ لیجئے، اگر آپ رمضان المبارک کے انتظار میں ہیں، قیامت کی صبح تک 1000 رمضان آ جائے لیکن رمضان کی ابتدا سے آپ یہ کام کبھی نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں جب آپ کو گاڑی موڑنا ہوتی ہے ایک دم سے نہیں موڑتے، بہت پہلے سے باقاعدہ اس کی پلاننگ کر کے ڈرائیور لاتا ہے مجھے موڑ پر گاڑی کیسے موڑنی ہے۔ اچانک موڑے گا گاڑی پلٹ جائے گی، وہ جانتا ہے،
بہت پہلے سے وہ موڑ کو دیکھتا ہے، گاڑی کو ہلکا کرتا ہے، اسپیڈ کو گھٹاتا ہے اور پھر گاڑی کو ایک لمبے گھماؤ کے ساتھ وہ موڑتا ہے، تب کہیں جا کر کے صحیح سالم گاڑی مڑ کر کے اپنے راستے پر آتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نافرمانی سے منٹوں میں فرما برداری کی طرف آ جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں رمضان کے ایک دن پہلے تک ہم جھوٹ بولنے کی عادت کو نہ چھوڑیں، غیبت کی عادت کو نہ چھوڑیں، ایک رکعت نفل ہم ادا نہ کریں اور رمضان میں آتے ہی بڑے اللہ والے اور متقی بن جائیں۔ ایسا ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائیو، ابھی اللہ نے یہ چند ایام دیے ہیں، ہم یہ طے کر لیں کہ آج سے انشاءاللہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور لے کر کے آئیں۔ ہم نے آج تک پورے سال قرآن کریم کھول کر نہیں دیکھا، یہ طے کر لیں ہر نماز کے بعد کچھ نہیں، بس 2 منٹ 3 منٹ بیٹھ کر کے ضرور کر کے جائیں۔ آپ یقین کریں بہت اچھی عادت آپ کو پڑ جائے گی۔ کوئی بہت لمبا وقت نہیں، ایک رکوع میں 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ زیادہ سے زیادہ خرچ ہوں گے آپ کے، لیکن یہ جو نیکیوں کی عادت ہے یہ انشاءاللہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے آپ کی پڑ چکی ہو۔ اگر ہمارا نوافل کی طرف دھیان نہیں ہے، نوافل کی طرف توجہ نہیں، یہ طے کر لیں کچھ نہیں تو مغرب کے بعد 2 رکعت نفل الگ سے یا 4 رکعت نفل الگ سے، عشاء کے بعد 2 رکعت 4 رکعت جتنی اللہ توفیق دے تہجد کی نیت سے پڑھ کر کے جائیں گے۔ اگر ہمارا تسبیح کا ابھی تک معمول نہیں ہے، ہم یہ طے کر لیں کسی بھی نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کی جو تسبیحات ہے، کچھ نہیں ایک مرتبہ ان تسبیحات کو مکمل کر کے ہم جائیں گے۔ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، کوئی وقت نہیں لگتا۔ اگر آپ بیٹھ کر کے نہیں پڑھنا چاہتے، چلتے ہوئے معمول بنائیں، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تسبیح خرید لیجیے۔ یہ تجربہ ہے، آپ انگلیوں پر تسبیح پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اعلیٰ درجہ بھی ہے کہ انگلیوں پر آپ تسبیح پڑھیں، قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی بھی دیں گی، لیکن تجربہ یہ ہے تسبیح اگر ہاتھ میں ہوتی ہے آپ کی زبان نہ چاہتے ہوئے بھی تسبیح کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ تسبیح آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، چند مرتبہ آپ تسبیح کہیں گے، انگلیاں آپ کی کام کرنا ختم کر دیتی ہیں، تسبیح زبان سے رک جاتی ہے۔ اس لیے آپ تسبیح خریدیں، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے عادت بنائیں۔ مکمل تسبیح نہیں پڑھنی، چلیے 2 منٹ 5 منٹ 7 منٹ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق آپ کو دے رہا ہے، انشاءاللہ اگر یہ چند معروضات ہیں ان پر آپ نے عمل کر لیا، پھر آپ دیکھیں رمضان المبارک کی کس طریقے سے آپ کے یہاں قدر ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں رمضان المبارک میں کس طرح آپ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق بخشے۔ وما توفیق